صاحب آپ سے ذرا میں پوچھوں گی کہ تاکہ دونوں طرف کا ذرا پرسپیکٹیو سمجھ آئے کہ ماں باپ کے بالکل حقوق پھر ان کے فرائض، کیونکہ کہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ بھی ظلم ہو جاتا ہے، اس میں چھوٹے بچے بھی اور بڑے بچے بھی ایٹ ٹائمز مختلف وجوہات اور سیناریوز ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بڑا جذباتی بھی اس وقت ہو رہا ہوں کیونکہ ٹاپک ایسا ہے، اور اس پوری کائنات میں جو خدا کی صفات کے کچھ مظہر ہیں نا وہ ماں باپ ہیں، یعنی کہ رزق دینے والا اللہ ہے، وسیلہ رزق ماں باپ ہوتے ہیں، خلق کرنے والا اللہ ہے، وسیلہ خلقت ماں باپ ہوتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں اس پوری کائنات میں اللہ کے بعد فقط شاید ماں باپ وہ ہیں کہ جب ان کی نافرمانی بھی کر لیجئے نا تو نہ پیار کرنا بند کرتے ہیں نہ کھانا دینا بند کرتے ہیں، ورنہ یہ کہ کسی کے ساتھ بھی آپ کا ذرا سا تعلق کچھ ہو جائے نا تو وہ آپ سے منہ پھیر لیتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہے کہ وہ کسی بھی کیفیت میں بندہ آئے تو وہ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو رد نہیں کرتا، کتنی نافرمانی کے بعد بالآخر آیا ہے اس طرح سے، اور وہ رزق بھی بند نہیں کرتا۔ اللہ نے تو فرعون کا رزق نہیں بند کیا، وہ کسی اور کا کیوں کرے؟ اس نے تو نمرود کا رزق بھی بند نہیں کیا، جبکہ وہ تو خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جھوٹے خدا بن کے بیٹھے ہوئے تھے، پھر بھی اللہ انہیں رزق تو انہیں اللہ ہی دے رہا تھا نا، اور کون دے رہا تھا؟ اسی طرح سے ماں باپ جو ہے نا وہ اولاد نافرمانی بھی کر لینا لیکن کبھی بھی وہ پیار کرنا بھی نہیں چھوڑتے، اس کی بھلائی بھی نہیں اپنے دل سے نکالتے کہ بھئی اس کے لیے ہمیشہ اچھا ہی چاہتے ہیں، وہ دعائی دیتے ہیں۔ اچھا یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم بڑا پیر فقیروں کے پاس، دوسروں کے پاس، علماء صاحبان کے پاس قبلہ صاحب دعا میں یاد رکھیں، قبلہ صاحب دعا میں، ٹھیک ہے کرنا چاہیے، عالم بعمل کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑے جو پیر ہیں نا وہ آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے والدین، ان کی خدمت کریں۔ اور میں نے ایک بزرگ سے ایک اچھا جملہ سنا تھا کہ ہم ان سے بار بار کہتے تو ہیں کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم اپنا عمل کیوں نہیں ایسا کرتے کہ وہ خود ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، وہ خود دل سے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو ایک تو یہ بات اپنے مقام پر اہم ہے، دوسری طرف سے جو والدین کا فرض ہے وہ بھی اسی مقام پر ہے۔ دیکھیں جہاں کوئی اسلام نے حق رکھا ہے تو اس کے متقابل فرض بھی رکھا ہے۔ مثلا فرض یہ ہے کہ حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اچھا نام رکھو، ایسے نام نہ رکھو کہ تمہیں تھوڑا سا ماڈرن تو لگ رہا ہے لیکن اس کا مطلب غلط ہوتا ہے، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ اب ہر وہ لفظ کے جو مثلا قرآن میں آیا ہے، وہ قرآن میں تو شیطان کا لفظ بھی آیا ہوا ہے، تو اب جو لفظ ہے اس کو آپ سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے کہ اس کے کیا میننگ ہے، اس کا وہ اسم بنتا بھی نہیں بنتا، پہلی بات۔ پھر ان یحسن ادبہ، اس کو ادب سکھلائیں۔ ماں باپ بھی اس وقت کبھی یہ کوتاہی کرتے ہیں، یہ جو موبائل کی بات کی مفتی صاحب نے، یہ ماں باپ کی طرف سے بھی کوتاہی ہوتی ہے، اولاد کی طرف سے تو ہوتی ہے کہ مثلا وہ جو بچہ ہے نا اس سے اپنی جان چھڑانی ہے 1 گھنٹے کے لیے نا ماں کو، اس نے بٹھا دیا ٹی وی کے سامنے، موبائل کے سامنے، یہ بیٹھا رہے گا، میں اپنے امور میں مصروف رہوں، تو آپ خود بھی کبھی اپنے آپ کو اس سے ڈیٹیچ کرتے ہیں انہی چیزوں کی وجہ سے۔ تو ان یحسن ادب ہو، آپ کا کام ہے کہ اس کو پہلے ایٹیکیٹس بھی سکھلائیں، ادب سکھلائیں۔ اور ادب کیسے سکھلائیں گے؟ کہ کہہ کے سکھلائیں گے یا خود کر کے سکھلائیں گے؟ بچے وہ نہیں کرتے کہ جو آپ کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، تو وہ آپ کا کرنا سب سے بڑا ادب سکھلانا ہے۔ پھر یعلمہ القرآن، قرآن اس کو سکھلائیں، یہ خود ماں باپ کے لیے فرض بیان کیا گیا۔ آگے اس کے علاوہ بھی پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ایک دوسرے پر جو ترجیح دینا ہے نا، کسی کو اگنور کرنا، کسی کو آگے، آپ اگر کسی کے اچھے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی ویسے ہی ایک بچے کے لیے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو اس کو ڈیگریڈ ہرگز نہ کریں، حتیٰ چھوٹا بچہ بھی ہے نا، اس کی ایک سائیکی ہے، اس کی ایک نفسیات ہے۔ کتنے ماں باپ یہ مسٹیک کرتے ہیں، اس کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے، چھوٹے بچے کو سمجھتے ہیں اس کی کیا عزت، سب کے سامنے، ارے یہ تو ہر وقت اتنا چیختا ہے نا، یہ تو ہر وقت اتنا ادھم پچھاڑ کرتا ہے۔ آپ نے جو کہنا نا اس کو الگ سے کہیں۔ ہماری بات جا رہی ہے نا انشاءاللہ سے، گفتگو جا رہی ہے ہماری، جی، تو ہم جو ہے وہ اس کو جو کہنا ہے اپنے الگ سے، دوسروں کے سامنے نہ مارے، دوسروں کے سامنے شاؤٹ نہ کریں، مارنا تو ویسے ہی خیر بری بات ہوتی ہے، ویسے ہی اوائڈ کریں، لیکن جو آپ نے کہنا ہے نا وہ الگ سے، اس کی تنہائی میں اس کی سیلف ریسپیکٹ کو باقی رکھیں۔ پھر جب ماں باپ بڑے ہوتے ہیں تو ایک اور مسئلہ یہ کرتے ہیں کہ 2 بچوں میں یوں کمپیئر کرتے ہیں کہ وہ تو پڑھائی میں تو بڑا اچھا ہے، تو بڑا نکما ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اس کو کوئی اور صلاحیت دی، اس کو بھی جب آپ نے کہنا ہے نا کسی اور بھائی کے سامنے نہ کہیں، تعریف سامنے کر لیں، برائی ایک دوسرے کے سامنے نہ کریں، اس کو سمجھائیں الگ سے۔ پھر جب ماں باپ اور جب بچے اپنے پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، ایک بڑی زیادتی کبھی کبھار یہ کرتے ہیں کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے بھائی، ہماری خدمت نہیں کر رہی، یا اس سے بچہ نہیں ہو رہا، ولادت نہیں ہو رہی، تو زبردستی طلاق کروانا، یہ ماں باپ خود ظلم کر رہے ہیں اپنے بچے پر اور اس آنے والی بہو پر۔ کبھی اپنی بیٹی کے کان بھرنا کہ وہ گھر توڑ کر آ جائے، کبھی کسی ایک کو وراثت سے آگ کر دینا اور نہ دینا،
تو یہ ہیومیلیٹ کرنا، یہ وہ رویے ہیں کہ جو ماں باپ کو بھی اپنی اصلاح کی اس طرح ضرورت ہے. پھر وہ رسپیکٹ کوالیفائی نہیں کرتے. پھر اولاد کیا کرے کہ جب وہ باپ کہے کہ تم پہ فرض ہے میری بات ماننا. نہیں یہ والی بات ماننا فرض نہیں. دیکھیں ابھی میں عرض کرتا ہوں کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا والدین کی اطاعت کرنا، احسان کرنا ان کے ساتھ، لیکن وَإِن اگر وہ تمہیں شرک کی طرف بلائیں، یعنی کوئی بھی ایسا کام کہ جسے اللہ نے منع کیا ہوا ہے اس کی طرف بلائیں، فلا تطعهما، بالکل واضح اللہ نے کہ پھر اطاعت نہیں کرنا. لیکن آگے یہ بھی فرمایا وصاحبهما فی الدنیا معروفا، احترام رکھنا، اطاعت نہیں کرنا. دیکھیں ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ باپ کہہ رہے ہیں، ماں کہہ رہی ہے کہ طلاق دے دو، آپ کہتے ہیں نہیں میرے لیے شرعاً جائز نہیں، میں کیوں طلاق دوں اسے، اس کا کیا قصور ہے، اس کی کیا خطا ہے. بالکل. تو آپ اطاعت نہیں کریں گے ان کی اس معاملے میں کیونکہ وہ خلاف شرع حکم دے رہے ہیں آپ کو. احترام ان کا رکھیں گے. احترام رکھنا الگ بات ہوتی ہے، اطاعت کرنا الگ بات ہوتی ہے. تو اللہ نے بڑی واضح گائیڈ لائن آپ کو دی ہوئی ہے کہ کتنی ایسی باتیں ہیں کہ جس میں ماں باپ بہت کچھ ایسا چاہ رہے ہوتے ہیں بچوں سے کہ جو مناسب نہیں. وہ چچا کو سنا کے آنا، وہ اس کے ساتھ یہ اس کو 2 گالیاں دے کر آنا، اس کو 2 تھپڑ لگا کر آنا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ہمارے خاندانی معاملات. ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے، ہمارا تو خاندانی یہ کلچر ہے. اور جی جی تو یہ نہ وہ آپ کو قطع رحمی کے لیے زبردستی کر سکتے ہیں، نہ آپ کے جو شوہر زوجہ کے تعلقات ہیں اس میں وہ اپنے طور پر کوئی ایسا انفلوئنس کر کے کسی پر حق تلفی یا کوئی ظلم کر سکتے ہیں. تو اس بارے میں آپ اطاعت ان کی نہ کریں، اس سے آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، بلکہ لیکن احترام رکھیں. ہاں بس تو یہ 2 الگ الگ باتیں. احترام اس میں بھی احترام اس طرح سے کہ اگر انہوں نے بار بار اس پر اصرار کیا تو اگرچہ کہ وہ اس پہ ناراض بھی ہو رہے ہیں کہ آپ ان کی بات نہیں مان رہے، تب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پہ کوئی گناہ نہیں رکھا ہوا. تو یہ گائیڈ لائن ہے، ایک بات ہے جو اللہ فائن لائن ہے جو اللہ نے بیان کی ہوئی. ویسے آپ بتائیے، جیسے میں نے بھی یہ سنا ہی تھا، آپ اس کو کنفرم کیجئے گا کہ ویسے تو روز حشر قیامت کے دن فیصلے ہوں گے سارے، لیکن ماں باپ سے اگر اس نے سلوک نہیں کیا، زیادتی کی ہے، تو پھر وہ مکافات عمل جو ہے آپ کے بچے آپ کے ساتھ ایسے کریں. کیا یہ ہے ایسا؟ دیکھیے کلی طور پر تو ایسا نہیں ہوتا، عام حالات میں ہمارے مشاہدے میں یہ باتیں آتی ہیں. اسلام کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں بدلے، کیونکہ جو روز جزا جو ہے وہ حساب کتاب تو وہاں ہونا ہے. لیکن مشاہدے میں یہ بات ہمارے بھی آتی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے تو پھر وہ اپنے بچے بھی ان کا احترام نہیں کرتے، وہ احترام کھو دیتے ہیں. اور یہ معاشرے میں، سوسائٹی میں ہم ایسا دیکھتے ہیں. اچھا اب ماں باپ کی عزت آپ نے اس لیے نہیں کرنی کہ آپ کے بچے آپ کی عزت کریں، آپ نے تو ماں باپ کی عزت اس لیے کرنی ہے کہ آپ کو رب نے حکم دیا ہے. بلکہ یہاں تک فرامین میں آپ کو کتب احادیث میں یہ روایات مل جائیں گی کہ باپ اگر آپ کا مشرک ہے نا، کافر ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے اور بت کی عبادت کر رہا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بت خانے لے جاؤ، تو شریعت کہتی ہے آگے پیچھے ہو جاؤ، باپ کو بت خانے لے کر نہ جاؤ، لیکن کسی کے ذریعے سے وہ بت خانے چلا جاتا ہے جہاں اس نے عبادت وغیرہ اپنی اس حساب سے کرنی ہے. تو اب آپ اس کو جا کر لے آؤ. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے واپس گھر لے جاؤ تو واپس آپ نے لے کے آنا ہے، شرک کے لیے لے کے نہیں جانا. یعنی اتنا جو ہے نا وہ ہمیں شریعت درس دیتی ہے کہ ماں باپ کا ہم نے دل سے احترام کرنا ہے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے احترام نہیں کرنا. آج یہ بھی ہے سوسائٹی میں کہ نوکر رکھ دیا گھر میں، اگر میں باپ کو باہر نکالوں گا تو دنیا کیا کہے گی. آپ نے دنیا کے لیے نہیں کرنا. اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ آپ نے ان کا احترام کرنا ہے اور آپ نے بچھنا ہے ان کے سامنے. آج سوسائٹی میں یہ بھی ہوتا ہے جی ہم نے تو باپ کے لیے 2 2 نوکر رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، آپ نے کیا دیا، یہ بھی مجھے یاد آیا ابھی ذہن میں کہ آپ نے ہمیں کیا دیا، آپ نے ہمیں کیا دیا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ماں باپ نے کیا دیا، آپ ذرا دیکھیے کہ وہ سردی کی سرد راتوں میں، گرمی کی گرم راتوں میں ماں جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے. آپ کبھی غور کریں کہ وہ دودھ بھی دے رہی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ کر آپ کے کپڑے بھی بدل رہی ہوتی ہے. خود اگر بچہ جو ہے نا وہ پرانے زمانے میں یہ جب پیمپر وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا تو وہ گیلی جگہ پہ سو جاتی تھی اور خود بچے کو جو ہے نا وہ سردی سے بچاتی تھی. ماں بچہ ڈر جاتا تھا تو ماں سینے سے لگا لیتی تھی. آج اس ماں کو، اس باپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسپتالوں میں وہ پڑے ہوئے، بیٹے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ جائے. اور یہ ساری صورتحال، گھروں میں جو جھگڑے ہیں، آپ ذرا دیکھیے کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کا احترام شروع کر دیں ان سے، جیسے ابھی حضرت نے کہا کہ پیر، میں آپ کو ایسا ابھی بتاتا ہوں کہ ماں باپ جو ہے نا وہ مستحق ہیں کہ ان کی جو ہے نا وہ خدمت کریں. وہ بیچارے جو ہے نا وہ مانگ کے گزارا کر رہے ہیں اور بیٹا صاحب پتہ کیا کر رہے ہیں،
بڑے پیر صاحب کے پاس پہنچے اور وہاں پہ 10-5 ہزار روپے کے نوٹ بطور نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اسی آستانے پر میری تقریر تھی اور میں نے اپنی تقریر میں کہا, میں نے ان صاحب کو مخاطب بنا کر کہا کہ تمہارے یہاں پیر صاحب کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا, پیر صاحب بڑے اچھے آدمی تھے, انہوں نے بعد میں مجھ سے پوچھا کیا ہوا. میں نے کہا یہ تو یہ سلوک کرتا ہے محلے میں, آپ کو نہیں پتا. تو پیر صاحب نے کہا کہ آئندہ میری اس خانقاہ پہ نہیں آنا جب تک تو ماں باپ کو راضی کر کے نہ آئے, اور ماں باپ کو راضی کر کے میرے پاس لاؤ. تو ہمارے پیروں کو, ہمارے علماء کو, ہماری سوسائٹی, ہمارے معاشرے کے بڑے افراد کو, دیکھیے معاشرہ جو ہے نا وہ کسی ایک آدمی سے نہیں چلتا, یہ جو ہے نا وہ ایک آدمی دوسرے سے جڑا ہوا ہے. میڈیا کا بھی یہی کردار ہونا چاہیے کہ وہ ماں باپ کا احترام بتائے, اور پھر ہمارے محراب و ممبر سے بھی ماں باپ کی عزت و عظمت کی بات جانی چاہیے. اور معاشرے اور سوسائٹی کے اندر پہلے کیا ہوتا تھا, آپ ذرا غور کریں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچے جب بیٹھے ہوتے تھے نا بزرگ, تو ان کے سامنے کبھی اگر کسی بچے نے سگریٹ پینا ہوتے تھے وہ نہیں لگاتے تھے. بس میں آپ سفر کریں تو بچے اٹھ کے ویسے ہی بزرگوں کو جگہ دے دیتے تھے. اب یہ سب ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گیا؟ کہ ہم سوسائٹی جو ہے نا وہ ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں, ہم دین سے دور ہو گئے. بزرگ کی عزت کریں گے. علامہ صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ ایسے بھی حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ بچوں کو ماں چھوڑ دیا اس نے کسی وجہ سے, اور ماں کے دل میں ہوگی شاید محبت, لیکن بلکہ ہوتی ہے اولاد نہیں پیار کر پاتی کہ میری ماں نے مجھے بچپن میں چھوڑ دیا تھا یا باپ نے چھوڑ دیا تھا, پھر مڑ کے نہیں پوچھا. اور اس کے بعد جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد باپ ان کی زندگی میں آنا چاہتے ہیں یا ماں واپس آنا چاہتی ہے کہ جی مجھ سے ان ٹچ رہو, تو وہ رسپیکٹ نہیں کر پاتے, وہ عزت وہ مقام نہیں دے پاتے ماں کو یا باپ کو جس نے بھی چھوڑا ہو. بچوں کو, ایسے بچوں کو آپ کیا کہیں؟ حضور مکرم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا الم نشرح لک صدرک, کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا. تو یہ خود نبیوں کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ ان کا سینہ جو ہے نا بڑا کشادہ ہوتا ہے, بڑا. تو ہم تو خیر ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, لیکن کم سے کم اپنے ماں باپ کے لیے دل کی اتنی وسعت رکھنی چاہیے کہ یہ جو معاملہ ہے نا ماں باپ کا اولاد کے ساتھ, یہ عبادت ہے, تجارت نہیں ہے. کیا بات ہے, کیا فرق ہے؟ تجارت اور عبادت کا فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ایک چیز خریدی ہے اور اس کے بدلے میں آپ کچھ لے رہے ہیں. تو اگر آپ نے کوئی چیز خریدی ہے وہ آپ کو اس نے نہیں دی تو آپ کے لیے بھی لازم نہیں کہ آپ اس کو پیسے دیں, کیونکہ تجارت ہے. عبادت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کی عبادت کی خاطر اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے. انہوں نے جو کیا ہے ان کا جواب انہیں دینا ہے, اور جو میں نے کیا ہے میرا جواب مجھے دینا ہے. عبادت اور تجارت کا یہ فرق ہوتا ہے. تو والدین کے ساتھ معاملے کو تجارت کے طور پر نہ رکھیں, عبادت کے طور پر رکھیں, پہلی بات. اور اس میں شاید وقت بھی بڑا محدود ہوتا ہے, میں آخری جملہ کہہ دوں, ماں باپ کے ساتھ جو تعلق اور رشتہ ہے نا وہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا, یہ بھی ذہن میں رکھیں. یعنی یہ وہ اتنا حسین اور واحد رشتہ ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی اسی طرح سے باقی رہتا ہے, اور اس کا ثواب جاری سا رہتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے اپنے حوارین کے ساتھ ایک قبرستان سے, کہا جلدی جلدی گزرو, اس قبر پہ عذاب آ رہا ہے, یہاں جلدی گزرو. گزر گئے, ایک دن بعد دوبارہ وہیں سے راستے سے پلٹے, کب یہاں پر اطمینان کے ساتھ ذرا رک جاؤ. کہا آپ نے تو اسی قبر کے لیے کہا تھا اس پر عذاب آ رہا ہے, کہا نہیں اس پر رحمت آ رہی ہے. کہا یا نبی اللہ یہ رحمت ایک دن میں کیسے رحمت آنا شروع ہو گئی, کیا کہ اس نے تو قبر میں تو کچھ کیا ہی نہیں. کہ اس کے بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا ہے دنیا میں, بیٹے نے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا ہے تو اللہ کی رحمت اتنی جوش میں آئی ہے کہ جو بیٹا اللہ کی رحمت کو یاد کرے تو اس کے باپ پر عذاب کیسے کرو. تو آپ اتنا حسین رشتہ ہے یہ کہ مرنے کے بعد بھی اس کا تعلق اتنا جڑا رہتا ہے کہ جو بیٹے کا عمل ہے نا وہ باپ تک پہنچتا ہے اور اس کے لیے جزا کا باعث بنتا ہے, اس کے لیے رحمت کا باعث بنتا ہے. تو خدا را جہاں کہیں خاص طور پر اگر بچوں کے دل میں ایسا ہے کہ ماں باپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا, ہو سکتا ہے آپ بجا ہوں, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو کمپنسیٹ کرے گا, لیکن اس کو تجارت سمجھ کے نہیں, عبادت سمجھ کے کریں. تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اگر آپ اللہ کے راستے پہ چلیں گے, اللہ کہتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, میں تم ایسے مقام سے رزق دوں گا جس کا تم نے سوچا نہیں ہوگا. 30 سیکنڈ میں ایک بات, میں نے آج جمعۃ الوداع کا دن ہے, ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو ہم ان کو, جیسے حضرت نے کہا کہ تعلق قائم رہتا ہے, تو یہ جمعے کے دن, جمعرات کے دن, عیدین پہ ماں باپ کی قبروں پہ ضرور جایا کریں, ان کی قبر پہ جا کے دعا کریں. یہ ہماری التجا ہے. ہم قبریں بلا دیتے ہیں کہ قبرستان میں باپ کی قبر کدھر ہے, ایسے بچے بھی ہم نے دیکھیں, تو قبریں نہ بلائیں, ان کو قبرستان میں بھی جا کے یاد رکھا کریں. نبی علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ میں تمہیں منع کرتا تھا قبرستان جانے سے, اب تمہیں کہتا ہوں کہ قبرستان جاؤ تاکہ تمہیں آخرت یاد آئے. تو ماں باپ کی قبروں پہ جا کے ان کے لیے فاتحہ ایصال ثواب ضرور کریں.